وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا جو شعور ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں برابر رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے بھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر والے دن 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، آہا فلاں مر گیا، او فلاں مر گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا کوئی شعور نہیں ہے، تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ جی تو اس وقت لوگ کیا کہتے تھے جب یہ 14 مسلمان شہید ہو گئے جنگ بدر کے اندر کہ آہا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ان 14 کا نام فلاں مر گیا۔ جی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ جی اور دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار اور منافقین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہیں وہ مسلمان بے فائدہ ایویں اپنے آپ کو قتل کروانے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جب کافر اور منافق لوگ یہ بات کہتے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو۔ جو خدا کے راستے میں قتل کر دیے گئے
جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور ہی نہیں۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے۔ عام تاثر یہ ہے، زندہ اور مردہ کی عام تعریف یہ ہے کہ جو تو زمین کے اوپر آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے یہ زندہ ہے، اور جس کو زمین کے نیچے قبر میں دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ یہی ہے نا ہم تاثر، اور یہ تعریف جنسی ہے۔ لیکن ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو۔ زندہ وہ نہیں ہے جو زمین کے اوپر تمہیں چلتا پھرتا نظر آئے، اور مردہ بھی وہ نہیں ہے جو تمہیں زمین کے نیچے دفن ہوا نظر آئے، نہیں، بلکہ زندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی ساری اللہ کے راستے میں گزر جائے، جس کی زندگی اللہ کے لیے بسر ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کے لیے اس کی زندگی بسر ہو۔ اگر وہ باہر نکلتا ہے صبح اور شام کو آتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اگر وہ عین رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے کما کر، وہ بھی سارا دن وہ ضائع نہیں کر رہا، وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے۔ عام لوگوں کے نزدیک یہ کہ نہیں، زندہ وہ ہے جو زمین کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے، اور مردہ وہ ہے جو آپ کو قبر میں دفن ہوا نظر آئے، نہیں، اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو۔ اب وہ بھلے زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، بھلے زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو، وہ بھلے زمین کے اوپر ہو بھلے زمین کے نیچے ہو، وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ، اور جس کی زندگی خدا کی نافرمانی میں یا کفر میں یا معصیت میں جس کی زندگی بسر ہو، وہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے وہ تب بھی مردہ ہے، وہ زمین کے نیچے ہو وہ تب بھی مردہ ہے، وہ تب بھی مردہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔